اور یہ جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ارض فلسطین میں قیامت کی صبح تک ایک جماعت رہے گی جو حق کی خاطر لڑتی رہی اور اللہ سر بلند انہیں رکھیں گے، اللہ کبھی انہیں مغلوب نہیں ہونے دیں گے کفر کے ہاتھوں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لشکر مہدی میں جو اسلام کی بقا کے لیے لڑائی جانے والی جنگ ہے، فرمایا اس جنگ میں ضرور حصہ لینا، کیونکہ جو اس جنگ میں حصہ لے گا اللہ انہیں بدر کے صحابہ جتنا اجر دیں گے، بدر کے صحابہ جتنا اجر دیں گے۔ اور فرمایا قیامت کے دن بدر کے صحابہ کے ساتھ انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر برف کے پہاڑوں پر بھی تمہیں گھسٹ کے جانا پڑے تو تم امام مہدی محمد بن عبداللہ کے لشکر میں ضرور اپنا داخلہ کروانا، ضرور اس جنگ میں حصہ لینا۔ تو بہرکیف اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ آپ علیہ السلام نے تمام پیشن گوئیاں آج سے 14 صدیوں پہلے جو فرمائیں، آج صبح کے سورج کی طرح وہ واضح نظر آ رہی ہیں۔ تو آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ آج ضرورت ایمانیات کی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ ہم دنیا میں آپ کو غالب رکھیں گے، ہم دنیا میں اقتدار آپ کو دیں گے اگر تم مومن بن کے رہو۔ آج ہم تو غالب نہیں ہیں، آج ہم تو غالب نہیں ہیں، ہم تو سر بلند نہیں ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ قرآن غلط کہتا ہے؟ نہیں، قرآن سچ ہے، قرآن حقیقت بیان کر رہا ہے۔ جب تک ایمان والا مومن بن کے رہا اللہ نے سر بلند اسلام کو رکھا اور سر بلند مومنین کو رکھا۔ فاروق اعظم کے نام سے کفر ڈرتا تھا، سر بلند تھے کہ نہیں تھے؟ جناب صدیق اکبر کی للکار سے مسلمہ کذاب جیسے کذاب کانپ گئے اور تھرا گئے۔ اسلام اپنی طاقت رکھتا تھا جب ہم مومن تھے، ہم سر بلند رہے جب تک ہم کیا تھے؟ ہم مومن تھے۔ ہم مومن نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان کے اس معیار پر نہیں کھڑے جو مقصود ایمان ہے، جو مقصود خدا ہے۔ ہم نے تو اپنے باپ دادوں سے سنا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بس ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، ہر اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے باپ دادوں سے سنا ہے۔ ہاں، مومن کون تھا اور مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو موت سے پیار کرے اسے مومن کہتے ہیں، جو اللہ کا فیصلہ سنے اور پھر ڈٹ جائے، جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر جم جائے، پھر پوری دنیا کی طاقتوں سے آگے پیچھے نہ کر سکے، اسے مومن کہتے ہیں۔ اور آج ہم اور ہمارے حکمران، کتنی بے حسی کی بات ہے اور کتنے دکھ کی اور صدمے کی بات ہے کہ مسلمانوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، غزہ میں کیا حالت ہے، فلسطین کے معصوم بچے بغیر کفنوں کے دفن کر دیے گئے، اور 28 اکتوبر کو لاہور میں اس اسلامی پاکستان کا وزیر اعلیٰ اعلان کر رہا ہے کہ ہم میوزک فیسٹیول منائیں گے۔ 28 اکتوبر سے لے کر 12 نومبر تک پورے پاکستان کے گلوکار آ کر گانے گائیں گے۔ اتنی بے حسی آج تک کبھی نہیں دیکھی کہ ایک گھر میں جنازہ پڑا ہے اور دوسرے گھر میں ڈھول بجایا جا رہا ہو۔ اتنی بے حسی امت نے آج تک نہیں دیکھی۔ اتنے ظالم تو کافر بھی ابھی تک نہیں ہوئے کہ ان کے دوسرے گھروں میں میت پڑے ہوں اور ادھر سے یہ ناچ گانے کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ حکمرانوں کا قصور ہے۔ وہ تو مجرم ہے ہی، ان سب کے بڑے مجرم عوام ہیں، ہم ہیں۔ ان لوگوں کو منتخب کنہوں نے کیا تھا؟ ہم نے کیا تھا۔ اگر ہم آج اسلام کو منتخب کرتے اپنے وجود پر اور اپنے ملک کے تخت پر تو اللہ کی قسم آج اسلام اور مسلمان حکمران عزتوں کی سربلندیوں پر ہوتے۔ یہودی کی کیا جرأت تھی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول پر حملہ کرتا؟ ہم اور ہمارے حکمران ایمان کی غیرت سے کوسوں دور چلے گئے۔ ہم تقسیم کر دیے گئے فرقوں میں، جو فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ کبھی آج تک نہ سوچا کہ ہم مسلم امت ہیں۔ قرآن نے ہمیں مسلم کہا ہے، ہم ایک امت ہے،
اتحاد امت کہاں گیا؟ یہ ظالمانہ خاموشی ہمارے لیے کتنی بڑی ایک سزا کے طور پر ہمارے پر مسلط ہے۔ تو اللہ جل شانہ ایک تو بھئی عزیزوں سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ہم مجبور بھی ہیں اور ہم معذور بھی ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر بیٹھنے والے بڑے ظالم ہیں۔ تو ہم دعائیں اللہ سے یہ مانگیں اور اپنے ووٹ کے ذریعے ہم اسلام کو طاقت دینے والے بنیں، تاکہ ممبر سے لے کر تخت تک اللہ اسلام کو سربلند فرمائے اس دھرتی پر۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی غم خواری میں رونے والا بنائے، اور امت کی نصرت کے لیے ہمیں ہر وقت دعائیں کرنے والا بنائے۔ اللہ جل شانہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد و نصرت فرمائے، اور لبنان اور شام کے مسلمانوں پر اور عراق کے مسلمانوں پر اللہ جل شانہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد